ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جو 2 دفعہ بنے، ان کے لیے مشکلات دیکھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ کہا تھا کہ 2023 میں 14 اکتوبر کو چاند گرہن، 28 اکتوبر کو سورج گرہن، 30 اکتوبر کو جو ہے راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ، 2024 کو اگر کاؤنٹ کریں تو 8 اور 8 لڑائی کا گھر، 8 سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ 2024 کا بادشاہ منگل، 2024 کا منسٹر پلینٹ وہ شنی، اور کہا تھا کہ 2024 اچھا سال نہیں ہے۔ دنیا میں جنگیں بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، صدور بھی، وزیر اعظم بھی، بادشاہ بھی، یعنی کہ ان کے لیے بھی مشکلات۔ اور اس کے علاوہ جو کہا تھا کہ سٹرومز، ارتھ کوئک، اس کے علاوہ جہازوں کا گرنا، یہ ساری باتیں بتائی تھیں۔ عوام کا باہر نکلنا دنیا میں، حکومتوں کا بدلنا دنیا میں، یہ ساری باتیں کی تھیں۔ 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان بنا، الحمدللہ۔ اگست کے مہینے کو ہمیشہ میں نے آلہ کہا ہے، انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو اگست کو آلہ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے اگست سپریم کورٹ کہتا ہوں، اسی لیے وہ آلہ ہے سب سے۔ 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان بنا، بے شمار قربانیوں سے۔ اس دفعہ ہم نے 14 اگست 77 یعنی 70ویں جو ہے 2024 میں منائی۔ اس 77 کا مطلب 70ویں، 14واں اگست کا مطلب 7 اور 7 14 ہوتا ہے، 1 اور 4 5 بخت ہوتا ہے، اور 14 اگست کو تو ملک پاکستان خود بن رہا ہے، تو 1 اور 4 5 بنتا ہے۔ لیکن کہا تھا یہ 14 اگست 70ویں ملک پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہوگی، لیکن دنیا کے لیے اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ کہا تھا کہ اگست کا مہینہ اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا دنیا کے لیے۔ 5 اگست کو کہا تھا کچھ ہونا ہے بڑا کھڑاک، جس میں حسینہ واجی صاحبہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور اس سال میں کہا تھا بے شمار اموات بھی ہیں، الف عین لام اور یہ والے بچیں، جس میں مثالیں بھی دیں اور پیشن گوئیاں پوری بھی ہوئیں۔ جو میں نے کہا تھا الف عین لام شین سپریم کورٹ میں جسٹس صاحبان ہوں گے، جس میں کہا تھا کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں الف عین آئیں گی، تو آنریبل جسٹس صاحبہ جو آئیں، ہماری بہن وہ عالیہ نیلم صاحبہ آئیں۔ کہا تھا ایک سندھ سے جو ہیں جسٹس آئیں گے، 2 جو ہیں وہ پنجاب سے آئیں گے۔ کہا تھا 19 مئی کو کوئی بہت بڑا دنیا میں کچھ ہونے جا رہا ہے، جس میں اللہ پاک ابراہیم رئیسی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ الف میں تھے۔ اور اگست، اور میں نے کہا تھا اس میں اور بھی کچھ ہوگا، الف اور عین آپس میں لڑیں گے اور شہید بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسماعیل رئیسی صاحب شہید ہوئے۔ اس کے بعد اور میں نے کہا تھا دنیا کے میں معاملات خراب ہوں گے۔ مودی کے لیے میں نے بات کی تھی کہ جو مودی ہے اس کو بڑی پاور نہیں ملے گی، سخت اپوزیشن ملے گی، اڑ گیا۔ اور جو اگر آپ دیکھیں حسینہ واجد چلی گئیں، مودی کی حکومت بنگلہ دیش سے اڑ گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، بڑی اہم باتیں کرنے لگا ہوں، ایک بات کی تھی کہ 15 جو اگست کے بعد جو ہے دھن راشی بہتر ہوگی، دھن راشی اگر آپ دیکھیں تو 15 اگست سے پہلے ہی 14 اگست کو وہ کیا کہتے ہیں جاپان کے وزیر اعظم فارغ ہو گئے، فوکیو کشیدہ، فوکیو ایف سے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے ملک پاکستان میں تو اس میں جناب جنرل فیض حمید صاحب بھی گرفتار ہو گئے، وہ بھی ایف سے تھے۔ تو 15 تک سختی تھی، 15 کے بعد بہتری، لیکن یہ تو
15 سے پہلے اڑ گئے تو اس کا تو ظاہر ہے ان معاملات کو آگے دیکھا جائے گا، عدالتوں میں دیکھا جائے گا، وہ اور معاملات ہیں، لیکن 15 تک خطرہ تھا، اس سے پہلے وہ اڑ گئے۔ اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، میں نے جہازوں کو کہا تھا گریں گے، میں خوش نہیں ہوں کہ میری پیشن گوئیاں ٹھیک ہو رہی ہیں، کیونکہ انسانیت ختم ہو رہی، لوگ مر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں کھٹمنڈو میں دنیا کا ایک، میں بڑی دفعہ گیا ہوں، 17 دفعہ ادھر کیا کہتے ہیں کھٹمنڈو، بڑا مشکل سا وہ ایئرپورٹ ہے، ڈر لگتا ہے۔ ادھر کھٹمنڈو میں طیارہ گر گیا کچھ دن پہلے، اس میں 17 ایکسپائر ہو گئے، ایک اور 7 8 ہوتا ہے، اور 8 شنی کا ہے۔ اس سال کا جو وزیر ہے وہ شنی ہے جی۔ پھر دیکھ لیں ایک اور طیارہ گر گیا کیا کہتے ہیں غالباً برازیل میں، تو اس میں 62 لوگ ایکسپائر ہو گئے، اور وہ 6 اور 2 8 ہوتے ہیں، وہ بھی معاملہ بیچ میں ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کو عدالت نے برطرف کر دیا، وہ بھی 14 تاریخ کو، 1 اور 4 5 ملک پاکستان کے لیے بخت دنیا کے لیے اچھا نہیں، اور ان کا نام بھی سریتا تھاویسن تھا بلکہ ہو گیا، تو وہ ایس سے ہیں۔ تو جناب ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جو 2 دفعہ بنے، ان کے لیے مشکلات دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ سریتا جوڑ گئے، کیونکہ وہ ایس سے ہیں، شنی سے ہیں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ایس سے ہیں، مشکل آ رہی ہیں، مشکل گھٹنائیں دیکھ رہا ہوں یہ 2 ڈھائی مہینے میں۔ خیر حسینہ واجد صاحبہ 5 اگست کو اڑ گئیں۔ اس کے بعد سوڈان کے جو چیف آف آرمی وہ بھی اڑ گئے۔ اسماعیل رئیسی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، الف میں تھے۔ اسماعیل حامیہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ابراہیم رئیسی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہا تھا الف اور عین لام یہ والے یہ لڑیں گے، کیوں؟ منگل اس سال کا بادشاہ، منگل کے حروف الف عین لام یہ ہیں، اور کلوک وائز گھڑی چل رہی ہے، کیونکہ 1 سے 12 جاتی ہے، تو منگل پہلے ایریز میں آیا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، ٹرانزٹ ہوا، منگل ٹورس میں گیا، اور واقعات ہوئے۔ ابھی یہ واقعات بڑھتے رہیں گے، اس سال میں مشکلات ہیں۔ اللہ پاک میری دنیا پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ اچھا کینیا کے صدر جو ہیں انہوں نے کابینہ کا کھڑا کر دیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ مودی پہ جو ہے وہ تو پھنس گئے۔ اگر ہم ڈونلڈ جے ٹرمپ کو دیکھیں، ان پہ بھی فائرنگ ہوئی، یعنی کہ یہ 2024 میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کینیا میں کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اس کے بعد فلپائن میں بحری جہاز کے حوالے سے دیکھیں وہ ڈوب گیا۔ اس کے علاوہ اگر پلوائیا کے آرمی چیف غالباً وہ بھی گرفتار ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ روس، ایران، اسرائیل، حماس، برطانیہ، امریکہ، یہ چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو میں اب بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2024 جو ہے وہ 8 سے تمام ڈیجٹ کو کاؤنٹ کر لیں آپ، 8 کے ڈیجٹ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ عربی میں 8 کو پہاڑ کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اللہ پاک کا فرمان جس کا مفہوم کہ ہم آیت ہے قرآن میں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم روز قیامت جو ہے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ تو 2024 پہ کوشش کریں پوری دنیا کہ اس میں آپس میں محبت، پیار، بھائی چارگی لائیں، نہیں تو یہ پہاڑوں کی طرح جو ہے اڑے گا۔ کیونکہ اگر دنیا میں زلزلے دیکھیں، بڑے بڑے ڈیجٹ آپ کو ملیں گے کہ وہ اگر کوئی بھی بڑا زلزلہ ہے تو انہی ڈیٹس پہ آئے گا، وہ 8 بن جائے گا۔ اگر 17 ہے تو 1 اور 7 8 بن جاتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آج پروگرام ہو رہا ہے بڑھا رہا ہوں۔ نیوزی لینڈ میں بھی آتش فشاں اگر آپ دیکھیں وہ پھٹا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں دیکھیں پرتشدد واقعات ہیں جسے ہم ناخوش ہیں، لیکن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ 2024 کی وجہ سے، یہ منگل کی وجہ سے، مارس کی وجہ سے ہیں، یہ سیٹرن کی وجہ سے ہیں۔ مہنگائی کے لیے دنیا نکلی،
ट्यूनिस के भी वजीर आज़म को जाना पड़ा, ये इसी वजह से। इतना कुछ दुनिया में पहले नहीं हुआ, जो हो रहा है अभी होना है, इससे बचाना। लेकिन मेरे मुल्क पाकिस्तान में मैं एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं कि जो डेडलॉक हो चुका था, जो ये कह लें कि दीवारें आगे खड़ी हो गई थी, मैंने कहा दीवार नहीं है, खुलेगी। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा, ठीक है गिरफ्तारियां हों, जो मुजरिम हैं उनको पकड़ें, जो मुलजिम हैं उनको पकड़ें, और जो मुजरिम बनते हैं बनाएं। लेकिन ये याद रखना, रास्ता निकल आया है, मेरे मुल्क पाकिस्तान खड़ा होने जा रहा है। और ये भी मैं बता रहा हूं, जमहूरियत ही फरोग लेगी और हर चीज कानून और आइन के तहत होगी। अब आपके सवालात हैं और उनके जवाब दूंगा। क्या पाकिस्तान आज़ाद है? ओ भाई बिल्कुल आज़ाद है। हमने 1947 में बेशुमार कुर्बानी के साथ आज़ाद किया है। अच्छा जी, हमेशा खुश रहे, आमीन। सर आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक, पूरी कौम, पूरे मुल्क पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। माशाल्लाह, थैंक यू जी। इस वक्त बड़ा मसला, अच्छा जी आप सवाल सख्त कर लेते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मैं ये कहूँगा, आइन की जीत होगी। और हमें 5 रिट्स मिली थी, 6वीं रिट्स फंडामेंटल राइट है। मैं ये कहता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ, पूरी दुनिया को भी कहता हूँ कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा अल्लाह के हुकूमत से। अच्छा जी, उसके बाद जो है सर आपको भी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू जी। यासर 7/11/96, बेटा अगले साल बेहतरी। खान साहब इमरान खान के बारे में बताइए, अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। अच्छा 25/5/85 है। एहतशाम अब्बास, मदर नेम तस्लीम फातिमा बुर्ज बता दें। बेटा नाम से आप मरीख के मालिक हैं। मोहम्मद हुसैन हैदर का वीज़ा अप्लाई किया है 14 सितंबर से पहले, 14/9/2006। बेटा टेंशन ना लो, ना जल्दबाजी करो, अगले साल से बेहतरी है इंशाल्लाह। तो बेटा आखिर में मैं जाते हुए यही कहूँगा कि कोई भी दुनिया में कोई भी शख्स अपने मुल्क के साथ है तो वो मुल्क कभी नहीं गिरता। तो मैं अपने मुल्क के पाकिस्तान को कहूँ कि इमाम को, अदारों को, सबको, अपने आप को, आपको, सबको कहूँगा, हमने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह रहना है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल तरक्की करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।